اسلامک لرننگ پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب۔ علامہ اقبال نے شاید انہی کے لیے یہ کہا تھا، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر غلام حیدر صاحب، آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے ویسا بننے کی سعادت نصیب فرما دے تو میرے لیے یہ دنیا اور آخرت باغ و بہار ہو جائیں گے۔ انتہائی قابل احترام آج کے انٹرنیشنل سیمینار بعنوان اسلام اینڈ ویسٹ کے مہمان مقرر محترم جناب طاہر قریشی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب پنجاب یونیورسٹی لاہور، محترم جناب نصیر ناصر فارمر پریزیڈنٹ پریس بہاولپور، آج کے پروگرام کے آرگنائزر ڈاکٹر ضیاء الرحمان چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف قرآنک اسٹڈیز، HODs، اساتذہ، طلباء و طالبات، آج کی مجلس کے ماڈریٹر ڈاکٹر غلام حیدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اسلام اور مغرب کے عنوان پر آپ نے پرمغز گفتگو سنی۔ سب سے پہلے وہ طلباء جو 12 بجے سے یہاں موجود تھے، ان کی 12 بجے یہاں موجودگی بھی لائق تحسین ہے، ان کا انتظار بھی لائق تکریم ہے، اور پھر ان کی بھرپور سماعت اور قریشی صاحب کی انٹریکشن اور پروفیسر اشتیاق گوندل صاحب کا بھی ملتا جلتا اسٹائل، جس سے آپ طلباء و طالبات کی پوری توجہ رہی۔ میں آپ سب لوگوں کو داد دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو شاباش دیتا ہوں جس دل جمی سے آپ لوگوں نے اس سیمینار میں شرکت کی۔ یونیورسٹی کی طرف سے اپنے مہمانان گرامی کو ویلکم بھی کرنا میرے فرائض منصبی میں ہے، اور ان کا شکریہ ادا کرنا بھی میری ذمہ داریوں میں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح سے خوش و خرم رکھے، آپ کی علمی کاوشوں میں مزید اخلاص، ترقی اور برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ علمی سلسلے کی پہلی کڑی ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید مضبوط کریں گے، اور آنے والے ایام میں آپ کی صلاحیتوں سے بھرپور انشاءاللہ فیکلٹی کے اساتذہ بھی، طلباء بھی استفادہ کرتے رہیں گے۔ جامعہ اسلامیہ بہاولپور پاکستان کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں، جس کی طرف قریشی صاحب نے اشارہ بھی کیا، اور اپنی خدمات بھی اس سلسلے میں ان کی کافی زیادہ ہیں، اسلامیہ یونیورسٹی اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنی جو فرض منصبی تھی اس کو ادا کرنے میں کامیاب رہی۔ میں تاریخ کی اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جب مسئلہ ختم نبوت کا ریاست بہاولپور کی عدالت میں پیش ہوا، اور سب سے پہلے اس بہاولپور ریاست کی عدالت سے احمدیت کہیں، قادیانیت کہیں، اس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ اس وقت یہاں موجود یہاں کے رئیس الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی، انڈیا سے تشریف لائے ہوئے مولانا انور شاہ کشمیری اور دیگر علماء جو ان کی ٹیم میں تھے،
انہوں نے بھرپور اس نظریاتی سرحد کا تحفظ کیا۔ تو یہ بات بتاتے ہوئے مجھے اعزاز محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سب ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جس نے اس فکر کی بھرپور حفاظت کی ہے، لہٰذا ہمارے اکابرین یہ حفاظت کا فریضہ سر انجام دے کر سرخرو ہو گئے ہیں۔ اب وہ تحفظ کا سلسلہ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اب ہم نے اپنے وقت کے جو موجود چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور جو اقدار ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں سے ملی ہیں ان کا تحفظ بھی کرنا ہم سب کی، ہم اساتذہ کی ذمہ داری ہے اور طلباء و طالبات کی بھی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ قوموں کا جو عروج و زوال ہے بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ایک فرد ہوتا ہے، جس طرح سے ایک پودا ہوتا ہے، اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے، پھر اس کی جوانی بھی ہوتی ہے، اور پھر بڑھاپا بھی ہوتا ہے، اور اس نے پھر ختم بھی ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قریشی صاحب نے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر الی آخرہ، تو ابتدائی انسانیت سے لے کر آج تک کی دنیا کے اندر تقریباً 20 تہذیبیں جو ہیں وہ نشو و نما پا چکی ہیں، جن میں سے اس وقت اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت موجود 8 تہذیبیں اس وقت زندہ ہیں۔ تو ان میں ایک تہذیب وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس تہذیب نے اس وقت کی موجود بڑی بڑی جو تہذیبیں تھیں انہیں نہ صرف ختم کیا بلکہ اپنا اثر رسوخ بھی ان پر چھوڑا۔ مغربی دنیا کے جو لوگ ہیں اس وقت جب اسلام کی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی، اس وقت کو وہ اپنے لیے ڈارک ایجز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ان کا تاریک وقت تھا۔ اس وقت وہ لوگ حیوانوں کی سی اور وحشیوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تو مسلمانوں کا بھلا ہو کہ یہ علم اور عمل کا جب بہتا چشمہ بکھرتا چلا گیا اور مسلمانوں کی سلطنت اسپین میں بھی قائم ہوئی، اور وہاں سے یہ سلسلہ جڑا، اور موجود یورپ جو ہے وہاں یہ اسلام کے پیغام گئے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں میں وہ شعور آیا جس کی طرف قریشی صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ لوگ اسلام کے جو قوانین تھے ان پر عمل پیرا ہوئے، اور انہوں نے ترقی کا یہ سفر شروع کیا، اور انفارچونیٹلی مسلمان ان اصولوں کو ترک کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ان اقدار کو چھوڑتے ہوئے زوال پذیر ہوئے، انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ مگر وہ علم کی باتیں کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔ تو حضرات گرامی، یہ ان کا کوئی اپنا خود ساختہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ سارا کا سارا اسلام کا مرہون منت ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب نے جن اسلامی معاشروں کے اندر موجود پرابلمز اور جو ہمارے رویے ہیں ان کی نشاندہی کی، تو اس کا اقبال نے بہت ہی اچھا اور آسان سا حل بتایا ہے۔ ضرورت ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام امامت کا۔ تو امامت منتظر ہے، اوصاف جو بھی پیدا کر لے، اس سلسلے میں اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہی یہ عروج دے گا۔ اللہ نے وحی اول کے اندر یہ فارمولہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ علم اور عمل کے راستے پر ترقی کی راہ پر ہوں گے وہی لوگ ہی قیادت کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ وہ وہی اس دعوت کو اس نے عام کیا اللہ کی طرف سے، اور پھر جن قوموں نے اور جن گروہوں نے ترقی کی، جن لوگوں نے علم کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لی، وہی لوگ اس دنیا کے اندر کامیاب اور کامران قرار پائے۔ حضرات گرامی، میں اپنے نوجوان اساتذہ، بچوں اور بچیوں کو
اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک وہ چیز جس کو اس وقت ہم نے محفوظ کرنا ہے وہ ہیں ہماری اقدار، وہ ہے ہمارا خاندانی سسٹم، وہ ہمارا موجود کلچر۔ اس وقت ہمیں جس چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے، ریاستی نظام، معاشی نظام، یہ ہم میں سے ایک ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس وقت یہ چیزیں اس وقت ہمارے ہاتھوں سے جا چکی ہیں، اور اس وقت جس راستے پر ہم لوگ چل پڑے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ ہمارا گھر کا جو کلچر ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور بہت حد تک چھینا جا چکا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ علوم اسلامیہ و عربیہ سے وابستہ لوگ، ان کی یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ معاشرے کی جو بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حیا پر قائم ہوتی ہے، اور ہمارے اندر سے یہ سلسلے ختم ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم تصور کرتے ہیں کہ ان سے حیا نکل چکی ہے، وہ دائرہ پھیلتا ہوا، وہ بے حیائی کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا اب ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ چیز ہے جس کی میں بھی حفاظت کر سکتا ہوں، یہ وہ سبق ہے جس کو ہم اپنے اپنے دائرے میں، اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ اسی تناظر میں ایک اور بھی آتی ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تمہارے اندر سے حیا چلی جائے تو پھر تم ہمارے کسی کام کے نہیں ہو، پھر تم جو چاہے کرتے رہو۔ تو لہٰذا میں اپنے ان اساتذہ کی وہ جو باتیں تھیں، ان باتوں کا حاصل میں نے آپ کے سامنے اپنے انداز میں بھی رکھ دیا ہے، اور جس چیز کو میں آپ کے لیے بطور درس کے دینا مناسب سمجھ رہا تھا وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ قریشی صاحب نے شعر پڑھا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا، تو یہ خود ہی کیسے بلند ہوگی؟ یہ باتوں سے تو نہیں بلند ہوگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ پدرم سلطان بود، ہمارے پاس ہیروز کی ہسٹری واقعی بہت زیادہ ہے، تو ہم انہی کے تذکروں سے ہی کام نہیں چلا سکتے۔ تو ہمیں اقبال کے اس شعر کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام طلباء کا خاص طور پر، اور پھر اساتذہ، اور پھر اپنے مہمانان گرامی کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جامعہ کی طرف سے، اپنی فیکلٹی کی طرف سے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں قرآنک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، ان کے چیئرمین اور ان کی ٹیم کو، کہ انہوں نے ایک بھرپور سیمینار کو منعقد کیا اور طلباء کے لیے روحانی اور علمی سیرابی کا ایک راستہ طے کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ سر۔ پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ حاضرین محترم، آج کا یہ انٹرنیشنل سیمینار آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب شیلڈز کی ڈسٹریبیوشن ہے۔